बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वजीफ़ा फॉर हाजत। सॉरी मेरी आवाज़ ज़रा ख़राब है, काफ़ी दिन से बीमार थी तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कोई भी न्यू कोई वजीफ़े की, लेकिन अब आवाज़ इस काबिल है कि ये वीडियो जो मैंने बहुत मुश्किल से अब कई टाइम लगा कर, तकरीबन मुझे 10 से 12 दिन लगे इस वीडियो को इकट्ठा करने के लिए, तो बड़ी मेहनत से बनाई, तो मैंने कहा इसको अपलोड कर देती हूँ। आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो वीडियो से मतलब होना चाहिए, आवाज़ ऐसी तो है कि आपको समझ आ रही है। तो ये वीडियो मैंने जो है बहुत ही सर्च के बाद बनाई है। ये शायद YouTube की पहली वीडियो होगी। जी हाँ, ये YouTube की जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पहली वीडियो है जो कि इस तरह से बनाई गई है, दुरूद शरीफ को इकट्ठा कर कर। यानी इस वीडियो में तमाम फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोगों के पढ़े जाने वाले दुरूद शरीफ जो वो किया गया और इस वीडियो में शामिल किया गया, ताकि हर दुरूद शरीफ आप तक एक ही वीडियो के ज़रिए, एक ही क्लिक के ज़रिए आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, ऐसे ही YouTube की ये यूनिक और मज़ेदार वीडियो को आखिर तक इसके साथ आप जुड़े रहिएगा, ताकि कोई भी दुरूद शरीफ आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर लंबी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि दुरूद शरीफ बहुत हैं, तो जो हज़रात ज़रा जल्दबाजी में हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएँ, बानिस्बत उसके कि वो आखिर तक वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में किसी भी किस्म का कोई बेकार और बदतमीज़ी वाला मैसेज करे कि वीडियो बहुत लंबी कर दी है, तो क्योंकि उनका टाइम जो है बहुत कीमती है, वो अभी जा सकते हैं। शुक्रिया। इस वीडियो में चंद ऐसे दुरूद शरीफ का भी जिक्र किया जाएगा जिनका बाकायदा वजीफ़ा करके लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बदल डाला है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसको सिर्फ जो है, मैं आपको उसकी तफसीर बता रही हूँ कि तमाम मखलूक़ात खुदा जो है इसको पढ़ते हैं, और ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा काम है जिसमें खुदा खुद शामिल है और वो हमको भी इसको पढ़ने की तलकीन कर रहा है। तो फिर हम इस इबादत से कैसे महरूम रहेंगे? तो स्क्रीन पर मैं आपको हर दुरूद की पिक भी दिखाती रहूँगी और उसके नाम के साथ और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी, ताकि वीडियो, मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा लंबी ना हो। नंबर 1 ये दुरूद शरीफ है, इसको दुरूद इब्राहिमी 2 भी कहते हैं, यानी ये दुरूद इब्राहिमी नहीं है लेकिन इसको दुरूद इब्राहिमी भी कहते हैं। उसमें फ़र्क, और दुरूद इब्राहिमी में और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें लफ्ज़ रहमत का इजाफ़ा कर दिया गया है। इसको पढ़ने से आपको वही सवाब मिलेगा जो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने से मिलता है। नंबर 2 दुरूद खिज़री। इस दुरूद को औलिया कराम बहुत पढ़ते थे, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इसको पढ़ता है वो रसूल अकरम का ग़ुलाम ख़ास बन जाता है। ठीक है, तो इसको हज़रत जो है बाबा फ़कीर उनका नाम है, वो इसका बड़ा विर्द करते थे। उसके बाद है दुरूद शफ़ाए कुलूब। इसको भी हर किस्म की बीमारियों के लिए पढ़ा जाता है, ख़ासकर वो बीमारियां जिनको डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया हो, तो इसके लिए जो है इसकी एक तस्बीह रोज़ाना पढ़े। दिल के मरीज़ जो है वो 11 दिन तक नमाज फ़जर के बाद 315 बार पढ़े। हज़रत दुरूद खिज़री को जो है हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन अहमद इसका विर्द बहुत करते थे। उसके बाद है दुरूद रूही। ये दुरूद कब्रिस्तान के नाम से भी मशहूर है। ये मुर्दों के सवाब बख्शने के लिए, उनकी बख्शिश दिलवाने के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए इसको पढ़ा जाता है। फ़ौत शुदा हज़रात को आलम बरज़ख में से इसके पढ़ने से आपके जो फ़ौत शुदा लोग हैं उनको जो है फ़ायदा पहुँचता है। तो रोज़ाना कम से कम आप चंद एक बार इसको पढ़ कर अपने मरहूमीन को ज़रूर हदिया कर दिया करें। उसके बाद ये अब स्क्रीन पर देख रहे हैं दुरूद तैयब, दुरूद इनाम, दुरूद दवामी, दुरूद सलात व सादात, दुरूद अल्फ़ी, दुरूद नबी, दुरूद अकबर, दुरूद दाइम, दुरूद हक, दुरूद इस्म आज़म। इसको कहते हैं कि इसके अंदर इस्म आज़म है, इसको पढ़ने से आपको इस्म आज़म की इसकी तासीर है, मतलब ये इस्म आज़म की तासीर रखता है। उसके बाद है दुरूद मुक़द्दस, दुरूद अली, दुरूद नूर, दुरूद गौसिया। दुरूद गौसिया पढ़ने से आपको 7 नेमतें मिलती हैं। नंबर 1 ये कि रिस्क में बरकत, तमाम कामों में आसानी, मोहताजी से आपको निजात मिलती है, मखलूक से मोहब्बत पैदा होती है, और निज़ा के वक्त यानी मरने के वक्त आपको कलमा नसीब होता है, रूह आसानी से निकलती है। ठीक है।
اور یہ ہے کہ قبر آپ کی کشادہ ہوتی ہے اس درود کا ورد کرنے سے۔ اس کے بعد ہے درود اول و آخر۔ اس درود کو پڑھنے والے کے تمام گناہ سیاہ اعمال جو اس نے کیے ہوتے ہیں، انجانے و نہ انجان غلطی اور جان بوجھ کر، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جمعے کے دن اس کو 100 بار پڑھنے سے دشمن اپنے چال سے، جو وہ چال ہے آپ کے لیے چلتا ہے، اس سے وہ باز آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے درود اول۔ یہ درود اس میں اعظم کا درجہ بھی رکھتا ہے، یعنی کہ جو اس کو اکثر کثرت سے پڑھے گا قیامت کے دن رسول اکرم کے صدقے اول صف میں کھڑا ہوگا، اس لیے اس کو درود اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پڑھنے والا جو ہے متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، یعنی اس کو دل خود بخود اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں درود العابدین، یہ درود مشہور بزرگ حضرت معروف خرقی کا وظیفہ خاص ہے، یعنی کہ ان کا وظیفے میں شامل تھا، وہ اس کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں جو اس کو پڑھے گا اس کو اپنی خاص رحمت سے مالا مال کرتا ہے، اور اکثر جو ہے اس کو جنہوں نے پڑھا ہے، یعنی کہ 41 دن تک اس کو اگر 11 مرتبہ سے پڑھا جائے تو کسی خاص حاجت کے لیے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ درود العابدین کا ہے۔ اس کے بعد درود سادات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر اس درود کو صرف ایک بار ورد کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کے ذمے یہ کام لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھتے رہے، 1000 دن تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے، یعنی 1000 دن تک ایک دفعہ صرف پڑھنے سے۔ اور حضرت امام طبرانی کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی 2 عالم میں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا درود پڑھتا ہے صرف ایک بار، تو فرشتہ جواب میں اس کو کہتا ہے انت صلی اللہ علیہ، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ فرشتے اس کو جو ہے پلٹ کر دعا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درود بشارت، ٹھیک ہے، بہت ہی کمال کا درود ہے۔ حضرت خالد بن کثیر ہر جمعے کی رات تقریباً 10,000 بار اس کو پڑھتے تھے، اس درود پاک کو۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے سرحانے ایک پرچہ ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ خالد بن کثیر کو دوزخ سے نجات ہے، یعنی کہ آپ اس کو روزانہ 100 بار بھی آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پڑھنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بشارت مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی کہ آپ کی نجات ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے درود عالی، یعنی کہ ہر کام میں فتح کے لیے اس کو 100 بار پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہے درود ہزارہ، اس کو ایک بار پڑھنے سے، صرف ایک بار پڑھنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 حاجت پوری ہوتی ہے، اس لیے اس کو درود ہزارہ بھی کہتے ہیں۔ اور خاص کر یہ درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑا اکثیر ہے، یعنی کہ اگر اس کو کوئی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ درود حی القیوم، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کام جس میں موت کا خطرہ ہو، مثلا فوج کا محاذ، جنگ پہ جانا، سرنگیں بنانا، غوطہ خوری کرنا، یعنی ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں بیچارے، نوکریاں جن کی جان کو خطرہ ہر وقت رہتا ہے، تو اس کو گھر سے نکلتے وقت اس درود کو صرف 95 دفعہ پڑھ لیا جائے تو سلامتی کے ساتھ گھر واپس لوٹتے ہیں۔ اور جن علاقوں میں آسمانی آفت یعنی سیلاب، زلزلہ وغیرہ زیادہ آتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بچوں کو اور اپنی شوہروں کو اور مردوں کو کام پر بھیجنے سے پہلے ان کو بھی اسی درود کے حصار میں کر دیا کریں تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ گھر واپس آئیں۔ بعد اگلا ہے درود فاطمۃ الزہرا، یہ بھی بہت ہی عظیم درود شریف ہے۔ درود چشتیہ، یہ درود اپنے اندر ایک حب رسول پیدا کرتا ہے، یعنی آپ اس درود کا اگر ورد کریں گے تو آپ کے اندر رسول کی محبت پیدا ہوگی اور آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی آپ کے جو ہے اندر محبت پیدا ہوگی کہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اس کے بعد آتا ہے درود شاذلی، یہ حضرت سید ابو الحسن شاذلی جو ہے ولی اللہ ہیں اور بہت ہی بڑے مقدس بزرگ گزرے، ان کے وظائف میں شامل تھا، اس لیے ان کے نام سے منسوب ہو گیا ہے۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر اس کو صرف ایک بار پڑھا جائے تو 1,00,000 درود کے برابر ثواب ملتا ہے، ماشاءاللہ، یعنی کہ صرف ایک دفعہ آپ اس کا ورد کر لیں تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا۔ اور اگر کسی حاجت رکھتے ہیں، کوئی خاص حاجت کے لیے اس کو صرف آپ 500 بار کسی بھی وقت پڑھ لیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کرتا ہے۔ درود امام شافعی جو ہے، یہ علامہ عبداللہ نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد، تو آپ نے کہا کہ میری مغفرت ہو گئی ہے اور میرے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، تو کہا کہ میں اس دعا کی، اس درود کی برکت سے، یعنی یہ وہ جو درود، یہ جو میں درود آپ کو شو کر رہی ہوں امام شافعی کا، اس کی برکت سے وہ اس کا ورد کرتے تھے، یہ ممکن ہوا۔ درود خاص، اس کو پڑھنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ درود النبی الامی،
درود حبیب، درود جمالی، درود حب رسول، درود تنجینا، درود کمالیہ۔ اچھا جی، اس کا یہ ہے درود کمالیہ کہ اگر اس درود کو نماز فجر کے بعد 100 بار اور نماز عشاء کے بعد، یعنی درود کمالیہ کی اب میں بات کر رہی ہوں، 100 بار پڑھا جائے، یعنی کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد تو تمام روحانی اسرار کھل جائیں گے اور بے پناہ ثواب ملے گا اس درود کے پڑھنے سے۔ اور اگر کسی کو نسیان کی بیماری ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پاگل پن کی کوئی بیماری ہے کسی کو، تو اس کے اوپر بھی ورد کیا جائے، اس کو بھی اس کا پانی پلایا جائے اور وہ خود بھی کرے، تو وہ بیماری انشاءاللہ تعالی ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد ہے درود نصرت، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد ہے پھر درود مکین، اس کو اگر 111 بار پڑھا جائے اور پانی پہ پھونک دیا جائے، پھونک کر ان لوگوں کو پلایا جائے، گھر کے لوگوں کو جن کا آپس میں بہت جھگڑے، فساد، نفرت رہتی ہے، تو یہ اس سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص درود مکین کو مطلب پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے بھر کر جام پلائے گا، تو یہ ضرور درود پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہے درود شریف برائے کشادگی رزق، یعنی وہ درود شریف جو کشادگی رزق میں آپ کا جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے مال میں بے پناہ برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد ہے درود سمرات، درود خمسات۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا درود لکھی۔ لکھی جو ہے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی طرف سے اس درود کو منسوب کیا جاتا ہے۔ کیسے کہ وہ رسول اکرم کی محبت میں محمود غزنوی 1,00,000 درود شریف رات کو روزانہ پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پوری رات تقریباً لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سلطنت کے امور صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے تھے۔ تو ایک رات رسول اکرم ان کی محبت کی وجہ سے ان کے خواب میں آیا اور کہا کہ اس درود کو، درود لکھی کو جو ہے پڑھا جائے، ایک دفعہ تم پڑھو گے تو تمہیں 1,00,000 درود شریف کے برابر ثواب مل جائے گا۔ بہترین کا جو ہے یہ درود ہے۔ اس کے بعد درود ماہی اور درود ناریہ، یہ جو درود جن کے بارے میں زیادہ مجھے معلومات نہیں ملی ہے، وہ میں نے صرف نام بتا دی ہوں، جن کے بارے میں وظائف اور چیزیں اور فضیلت موجود تھی، میں نے وہ آپ کو اسکرین پر شو کر کے بتا بھی دیا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں میرے بھائی بہنوں کو، یہ وہ درود جو ہے میں نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے تھے، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا درود پڑھتے ہیں اور آپ کو کس درود کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا۔ ہمارے ساتھ اپنی ہر بات ضرور شیئر کریے گا، لائک ضرور کر دیے گا حضرت محمد کی محبت کے لیے، کیونکہ میں نے انہی کی محبت میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ بھی ضرور ان کی محبت میں میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ ایسے ہی پیاری پیاری ویڈیو آپ تک صحیح ٹائم پر اور پہنچ سکے اور آپ اس کی وظائف کر سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے خاص طور سے دعا کریے گا۔ آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میری طبیعت خراب ہے، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔